کولڈ وار کے دوران دنیا کا سب سے بڑا ڈر نیوکلیئر بم تھا۔ امریکہ اور رشیا دونوں جانتے تھے کہ اگر نیوکلیئر وار ہوئی تو جیتنے والے بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے رشیا نے سوچا اگر ہم شہر تباہ کیے بغیر دشمن کو کنٹرول کر لے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے پروجیکٹ سائلنس۔ ڈارک وائل کی ویڈیوز میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ پروجیکٹ سائلنس کیا تھا، آئے ذرا اس کو سرسری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروجیکٹ سائلنس ایک ویپن نہیں تھا بلکہ یہ ایک سسٹم تھا۔ اس کا مقصد انسان کو مارنا نہیں تھا بلکہ اس کے سوچ کو محدود مدت تک بند کر دینا تھا، اور اس پروجیکٹ کا آئیڈیا بالکل سمپل تھا۔ انسان کا دماغ الیکٹرک سگنل سے کام کرتا ہے، اگر ہم ان سگنلز کو انٹرفر کر دے تو ریئیکشن، ڈیسیژن اور ایموشن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ کو تباہ کرنے کے لیے بوم کی ضرورت نہیں، میزائل کی ضرورت نہیں، صرف سگنل ہی کافی ہوں گے۔ دراصل پروجیکٹ سائلنس کا سینٹر پیس جو تھا وہ نیرو فریکوینسی سگنل مشین تھی۔ یہ مشین 3 لیئرز میں کام کرتی تھی، ELF ویوز یعنی ایکسٹریملی لو فریکوینسی، دوسرا سگنل ایمپلیفیکیشن سسٹم، اور تیسرا بیہیویئر رسپانس الگورتھم۔ ELF ویوز یہ وہی فریکوینسی ہے جو نیچرلی ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ میں ہوتی ہے۔ انسان کا برین بھی اسی رینج کے سگنل پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ رشیا نے ڈسکور کیا کہ اگر ELF ویوز کو آرٹیفیشل طور پر تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا جائے تو انسانی برین اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس ELF ویوز کے سگنلز کو زمین کے نیچے اینٹیناز اور سیٹلائٹ ریلے کے ذریعے بھیجی جاتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ والز، بنکرز اور بلڈنگ سگنل کو نہیں روک پاتی، اور یہ سگنل ڈائریکٹ برین کے لمبک سسٹم تک پہنچ جاتی، اور دراصل رشیا لمبک سسٹم میں فیئر، موٹیویشن اور ڈیسیژن میکنگ کو ہی ٹارگٹ بنا رہے تھے۔ اب بات آتی ہے بیہیویئر رسپانس الگورتھم کی۔ یہ سسٹم مانیٹر کرتا ہے لوگ بول کم رہے ہیں یا نہیں، لوگوں کی مومنٹم سلو ہو رہی ہے یا نہیں، اور لاسٹ میں یہ کہ لوگ اتھارٹی کو زیادہ اوبے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر رسپانس ایکسپیکٹڈ ہوتا تو سگنل کو سٹیبل رکھا جاتا تھا۔ 1980s میں رشیا نے اس سسٹم کو چھوٹے کنٹرولڈ ایریا میں ٹیسٹ کیا، اور جب سائنٹسٹ نے اس رزلٹ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ رزلٹ بالکل ڈاکومنٹڈ تھی۔ لوگ ایموشنلی فلیٹ ہو گئے اور فیر یا فینک بالکل بھی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں میں ڈیسیژن لینا مینلی ڈیلے ہو چکا تھا، سوال کم کرتے تھے اور ریزسٹنس آلموسٹ زیرو تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ لوگ بے ہوش نہیں تھے، زندہ اور ہوش میں تھے، لیکن مینٹلی پیسیو ہو گئے تھے۔ اسی لیے سائنٹسٹ نے اس سسٹم کو کوگنیٹو شٹ ڈاؤن کا نام دیا۔ یہاں سب سے خطرناک مسئلہ سامنے آنے کے بعد پروجیکٹ سائلنس کو بند کیا گیا، وہ یہ کہ ELF سگنلز بارڈر نہیں جانتے تھے، دشمن اور اپنی عوام میں فرق نہیں کر سکتے۔ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ سگنل واپس باؤنس ہو کر رشین سٹیز کی طرف آ رہے تھے، اور اگر یہ سگنل فل سکیل ایکٹیو ہو جاتے تو شاید آرمی بھی سلو ہو جاتی، کمانڈ سٹرکچر بھی فیل ہو سکتا تھا، اور رشیا خود بھی اپنا کنٹرول کھو دیتا۔ لیکن آج بھی رشیا کے پاس جو سیٹلائٹ ہے وہ آفیشلی ویدر اور کمیونیکیشن کے لیے ہے، لیکن اینالسٹ نے نوٹس کیا کہ کچھ سیٹلائٹ ELF رینج کی سگنل ایمٹ کرتے ہیں۔ یہ نارمل ویدر سسٹم کے لیے ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروجیکٹ سائلنس ایکٹیو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی، صرف اپ گریڈ ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ ہینڈ سسٹم شہر جلا دیتا تھا، لیکن پروجیکٹ سائلنس شہر چھوڑ کر دماغ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا نے ڈیڈ ہینڈ سنا لیکن سائلنس نہیں، کیونکہ نیوکلیئر بوم کا درد نظر آتا ہے اور سگنل کا اثر صرف محسوس ہوتا ہے۔ مزید آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، کیونکہ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔